اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زینت مہیا کیا، مگر تم لوگ کامی شکر گزار تھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ فرمایا اللہ پاک نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، یقیناً تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں سے ان کے گھیروں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ فرمایا نکل یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہویا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم بھر دوں گا۔ محترم ساتھیو، اللہ پاک اس جگہ تے آدم علیہ السلام دی پیدائش اور پھر اس تو بعد جو آسمانی مخلوق آئی انہاں دا تذکرہ فرما رہے ہیں، جنہاں نے اطاعت کیتی انہاں دا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں اور جنہاں نے انکار کیتا انہاں دا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو مٹی دے نال پیدا فرمایا۔ بعض اقوال اے بھی ہیں مٹی کتھوں منگائی گئی؟ فرمایا مٹی دنیا تو منگائی گئی۔ قرآن پاک دے اندر اندے بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ دے فرشتے نے اللہ دے حکم نال پر ماریا،
ایک طوفان برپا ہویا. ساڈے واسطے تا طوفان ہے، لیکن اتنے وڈے فرشتے جیڑا ایک پر کھولے تو ایک سرا زمین نہ لگے، دو آسمان نہ لگے، اور 70 ہزار پر ہوندے انہاں دے. آپ اندازہ لاؤ آپ فرشتے کتنے وڈے ہو سن. جویں ایک پرندہ ہوئے ان دا پر وڈا ہے تو پرندہ اس پر نال بھی وڈا ہوندا ہے. خیر پر ماریا، ایک طوفان برپا ہو گیا، مٹی اللہ دے ہاں پیش کی، اور پھر اللہ پاک نے اندے اتے بارش برسائی. یہ کچھ عرصہ گلی ہو کے پئی رہی، جنہوں چیکنی مٹی آکھدے. کچھ عرصے تو بعد پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت نال، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے اعضاء دا ذکر فرمایا ہے، لیکن اعضاء تو مراد یہ نہیں کہ جس طرح ساڈے اعضاء ہیں. اللہ پاک مشابہت تو مثل تو پاک ہے. بس ذکر فرمایا ایمان بالغیب ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے ہاتھ دا ذکر فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک. ید عربی دے وچ ہاتھ نو آتے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی. ان ہاتھ کی ہو جی ہے کما یلیق بشانی، جویں اللہ دی اپنی شان ہے. آدم علیہ السلام دے بارے بھی فرمایا گیا خلقتہ بیدیہ، میں اپنے ہتھ نال آدم نو بنایا. کیویں بنایا؟ کما یلیق بشانی، جویں اللہ پاک دی اپنی شان ہے. بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت نال، اپنی تجلیات نال، اپنی توجہات نال آدم علیہ السلام نو بنایا. آدم علیہ السلام نو روح پھونکی، جس ویلے انہاں دے جسم وچ روح آئی، یہ زندہ ہوئے. حیران و پریشان ہو گئے کہ میری جنس دا تے اتھے موجود بھی کوئی نہیں. یہ یاد رکھو آدم علیہ السلام تو پہلے اور بھی مخلوقاں ہو سن، ساڈا انکار نہیں ہے، لیکن دو مشہور مخلوقاں ہن. کیڑیاں؟ ایک مخلوق جنات آئی، ایک مخلوق فرشتہ. جنات بھی پہلے مشہور ہیں. ایک کتاب دے اندر میں پڑھیا ہے، اور فرشتیاں دا اعتراض ایک لحاظ نال حق بجانب ہے. جس طرح ایک مثال ہے، ایک جگہ تے کچڑ ہے، 2-4 لڑکے کھڑے، پیر سلپ ہویا گر گئے. کچھ دیر تو بعد 2-4 ہور لڑکے آ گئے. ویکھن والے بندے آکھنا اتھے نہ کھلو. وہ کیوں؟ وہ اگے بھی 2-4 بندے ڈٹھے نے، دینے پہ تلے کتنا کچڑ ہے. میں مثال کیوں دیتی ہے؟ ایک کتاب وچ میں پڑھیا ہے، پہلے فرشتے جڑے ہن، جنات جڑے ہن، اللہ پاک نے انہاں نوں جسلے پیدا فرمایا، انہاں دے اندر واعظ و نصیحت والے نہ واعظ و نصیحت کرن والے بھیجے. تقریباً 800 واعظ و نصیحت کرن والے آئے، انہاں سارے نو قتل کر چھوڑیا. یہ انہاں دا حشر نشر فرشتے ویدے رہے، ویڈے خبیث ہیں. وہ دم مچائے ہویا انہاں. پھر اللہ پاک نے جسلے فرمایا نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین تے اپنا نائب بناونا چاہنا. فرشتے پہلے ایک مثال ویکھی ودیان، انہاں وہ گمان کیتا
انہاں آکھیا یا اللہ آدم نو تو اپنا نیب بناؤں ہے، اگے اساں ویکھی ودیاں جیڑے حالات اگے ہوئے، یا اللہ یہ بھی انجیار کرے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں اللہ دوں علم ہے وہ تواڈے کول نہیں ہے، وہ تسی نہیں جان دے۔ بہرحال ایک لحاظ نال فرشتہ دا ایک گمان ٹھیک ہے، بہرحال اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ اتنے ایک گل واضح ہو گئی ہے، کیڑی کہ جیڑا شیطان ہے وہ بھی ایک جنس ہے۔ جنس کیڑی ہے؟ جنس جنات ہے، اور فرشتے ایک جنس ہے۔ وہ کیڑی جنس ہے؟ جنس نور ہے۔ آدم علیہ السلام بھی ایک جنس ہے۔ کیڑی جنس ہے؟ جنس خاکی ہے۔ بڑے دلائل ہیں، میں کوشش کر ساں۔ جنس خاکی ہے، تسی خود اندازہ لاؤ۔ اللہ پاک قرآن فرما رہے ہیں قال ما منعك الا تسجد اذ امرتک۔ اللہ پاک نے شیطان کو لو پوچھیا خبیثا تینوں کیڑی شے نے روکیا ہے کہ تو آدم نو سجدہ نہ کر؟ شیطان آپ پہ یاد ہے یا اللہ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یا اللہ میں جنس سے اگ ہاں، نار میں نہ اگ، میں جنس سے اگ ہاں، تے جیڑا انسان ہے وہ جنس سے تین مٹی ہے، جنس خاکی ہے، مٹی ہے۔ یا اللہ ان دی جنس مٹی ہے، میری جنس اگ ہے، اگ جلاؤ تو اتاں نو جاندی ہے، اور وٹا بھاویں اتاں سٹو اتاں نہیں جاندا، تھلے آندا ہے۔ اس واسطے میں آنا اے مینوں سجدہ کرے۔ خیر میں بات عرض کر رہا ہوں، شیطان دے بارے یہ بھی آندا ہے، شیطان دے اندر تین اینہن ایک این کوئی نہیں۔ شیطان عابد بڑائی، اللہ پاک دے آسمان تے کوئی جگہ ایسی نہیں جس جگہ تے بہ کے وہ ذکر نہ کیتا ہوئے، عبادت نہ کیتی ہوئے۔ شیطان عارف بھی بڑائی، اللہ پاک دی حکمتاں جاندا ہا۔ شیطان عاقل بھی بڑا ہا، عقل مند بڑا ہائی، لیکن ایک عین کوئی نہیں شیطان اچ۔ وہ کیڑی عین؟ شیطان عاشق کوئی نہیں۔ کیوں؟ یاد رکھو جیڑا عاشق ہوندا ہے نا اون دے اندر عقل نہیں آندی، عقل تو ہوندی ہے لیکن وہ عقل تو اگاں چلا جاندا ہے۔ جیڑا بھی جس کسے تے عاشق ہووے اپنی محبوب چیزاں اس تے وار دیندا ہے۔ اگر شیطان اللہ دا عاشق ہوندا اپنی عقل نال کام نہ لوے۔ میں یہ پہلے گل کیتی ہے، جیڑا عاشق ہوندا ہے ان دی عقل تا ہوندی ہے لیکن عقل نال کام نہیں لیندا، عقل نو بھی قربان کر دیندا ہے اپنے محبوب تے۔ لیکن شیطان نے عقل نال کام کیتا تے اللہ پاک نے پوچھا، اس اپنی عقل دا جواب دیتا، یا اللہ میں اپنی عقل نال اے ویکھیا ہے کہ اے مٹی دا بنے ہویا ہے، میں آگ دا بنے ہویا ہے۔ تسا کیسو شیطان عارف کیویں آئی؟ انہوں پتہ آئی کہ اللہ مینوں اگر نہ مارے، مینوں کوئی مار اسے واسطے تو مہلت منگی سو، قیامت تک مہلت منگی سو۔ بہت ساریاں گلاں میں وہ گلاں عرض کر رہا جنہ گلاں دی سانوں ضرورت۔ ایک کتاب دے اندر یہ بھی لکھی ہوا ہے
اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائیاں، الگ الگ جنس دی، الگ الگ جنس دیاں 18,000 مخلوقات۔ پھر اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات دے وچوں چناؤ کیتا، انتخاب کیتا۔ 4 مخلوقاں ایسیاں ہیں جنہاں نوں ساری 18,000 مخلوقات دا سردار بنا چھوڑیا ہے۔ وہ 4 مخلوقاں کیڑیاں؟ ایک مخلوق آدم ہے، جنس آدم، ایک مخلوق ملائکہ ہے، جنس فرشتہ، ایک مخلوق جنات ہے، جنس آگ، اور ایک مخلوق حیوان ہے، اے جانور وغیرہ۔ پھر اللہ پاک نے یہ 4 مخلوقات دا بھی انتخاب کیتا ہے۔ 4 مخلوقات دا سردار اللہ پاک نے انسان نو بنایا۔ اللہ پاک خود فرمائندے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی آدم نو فضیلت دیتی ہے۔ ہن آپ اندازہ لاؤ یہ 4 مخلوق ہیں، حیوان، جنات، فرشتے، آدم، لیکن اللہ پاک نے انہاں دے اُتے بھی فضیلت آدم نو دیتی ہے۔ قرآن 15واں سپارہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی آدم دی اولاد نو فضیلت دیتی، یعنی آدم نو فضیلت دیتی۔ یہ ساری مخلوقات۔ بعض لوگ آکھدے نبی نور ہے، حالانکہ اپنی عقل نال کام نہیں لیندے۔ جیڑے آتے نبی نور ہے، نور تو مراد فرشتہ ہے، وہ تو نبی دی شان گھٹا رہا ہے۔ کیوں؟ آدم دی فضیلت تو فرشتے تو اتا ہے، آدم دی فضیلت تو جنات تو اتا ہے، آدم دی فضیلت تو حیوانات تو اتا ہے۔ اے 3 تلوے درجے ہیں، انہاں تو سانل وڈا درجہ تا آدم ہے۔ ہون اسا فرشتہ منیے تا اے تلوے درجے وچ حضور نو لیاونا پوسی، اے تو حضور دی شان گھٹ گئی۔ اگر حضور نو آدم دی اولاد چو مننا پوسی، خاکی مننا پوسی، پھر حضور دی شان انہاں 3 مخلوقہ تو ہی ود دی ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان حیوانات تو بھی ود کے ہے، جنات تو بھی ود کے ہے، فرشتے تو بھی ود کے ہے، اور جنہ سے آدم دے اندر جتنی مخلوق ہے بمائے حضرت آدم علیہ السلام تو بھی ود کے ہے۔ صرف ایک اللہ دی ذات ہے، اللہ تو گھٹ کے ہے، اللہ تو بعد جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق تو ود کے ہے۔ ہن خود اندازہ لاؤ۔ پھر اختلاف آندا ہے نبی نور کے بشر۔ پیاریوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکات و سکنات، اعمال دے لحاظ نال، صفات دے لحاظ نال نور ہیں، جنس دے لحاظ نال انسان ہے۔ میں ایک سادہ جی مثال دیندہ پیا۔ عام مثال ہے، جس لئے بندہ فوت ہوندہ ہے، اسی کے آنے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ جسم خمیر ہے، جس لئے فرشتے پر مارے آئی نا، جتھو جتھو ذرہ اڑیا تے او تے ایک یک مست ہو گئی نا مٹی، جتھو آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اس مٹی دے ذرات کتھو کتھو اڑن اے پتہ تا صرف اللہ پاک نو ہے نا۔ لیکن اسی جزیات تو اتھوں آندے پیا نا، جس لئے اسی مرنا ہے، جتھے جتھو پر لگا ہا، جتھو مٹی اڈی آئی، اسا مار کے اٹھائیں جامڑا ہے۔ تاہی مقولہ پورا ہوندہ ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پیارے بھائیو،
یہ گل بھی میں اپنے کول نہیں کیتی، اللہ پاک نے قرآن ایک بیان فرمایا، جس لئے بندہ فوت ہوتا ہے، جنازہ پڑھیا جاندہ ہے، انہوں قبر دفنایا جاندہ ہے، 3 بک بھر کے اتنے سٹے جاندے مٹی دے۔ پہلا بک بھر کے جس لئے سٹیندہ ہے ایک دعا پڑھیندی ہے، دوسرا بک بھر کے سٹیندہ ایک دعا پڑھیندی ہے، تریہ بک بھر کے سٹیندہ ایک دعا پڑھیندی ہے، دعا بھی قرآنی آیات ہے۔ پہلا بک بھریندہ نا کیف پڑھیندہ ہے؟ منہا خلقناکم، اللہ پاک فرمائندے پین اسا تینوں اسے وچوں پیدا کیتا ہائی، منہا خلقناکم دعا بک، وفیہا نعیدکم، اسی تینوں اسے دے وچ لوٹا رہے ہیں۔ سمجھ آگئے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تیسرا بک، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دہاڑے قیامت دے اسی تینوں اسے دے وچوں کڈ لسائیں۔ پہلا بک کی ہے؟ اسا تینوں اسے وچوں پیدا کیتا آئی، دعا بک اسی تینوں اسے وچ دوبارہ لوٹا رہے ہیں، تریہ بک اسی دیاڑے قیامت دے تینوں اسے وچوں کڈ لسائیں۔ ایک منٹ واسطے سوچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ماں پیو ہیں، فرشتے بھی پیدا ہوئے ماں پیو کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائی ہے کہ کوئی نہیں فرمائی، جنہوں انتقال بھی آتے ہیں، وصال بھی آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جسم اطہر مبارک اسے زمین تے دوبارہ دفنایا گیا ہے، رکھیا گیا ہے امانتاً کہ نہیں رکھیا گیا؟ آپ اندازہ لاؤ جسم مبارک جیڑا زمین دوبارہ رکھیا گیا ہے، اینا مطلب ہے کہ اے مٹی اتھوں آئی ہے۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، اللہ دی شان ہے کہ جتھوں خمیر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لیا ہے، اتھوں خمیر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق دا بھی لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ صرف اے 3 خمیر نہیں ہیں، حدیث پاک جاندہ ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے حضرت مریم دے بیٹے ہیں، جنہاں دا والد کوئی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت نال پیدا فرمایا ہے، دوبارہ آسمان تو تلے آسن، کچھ عرصہ گزار سن، شادی کرے سن، شادی کرن تو بعد 40 سال دا عرصہ گزرے سن، مڑ او وفات پئی سن، وفات پاون تو بعد جتھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتن موجود ہیں، جتھے حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، جتھے حضرت عمر فاروق موجود ہیں، اس جگہ تے نال ہی انہاں نوں دفنایا جا سی، یعنی کہ اے او جگہ ہے جتھے 2 نبیاں دا خمیر لیا گیا، اور دوبارہ پھر اسے جگہ تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آیا گیا ہے۔ قرآنی آیات ویکھو، اتھو پتہ نہیں کتنے دلائل ملتے ہیں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنس دے لحاظ نال کون ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں، اور اعمال دے لحاظ نال نور ہیں۔ اس تو کیا مراد ہے؟ پیاریو، گرمی آندی ہے، گرمی آمد دی وجہ کر کے اسانو پسینہ آندا ہے، اور انسان دے جسم وچوں پسینہ نکلے باویں وقت دا وڈا پیر ہی کیوں نہیں، میں گستاخی نہیں کر رہا، کیونکہ اتھے میں جنس دی کیفیت دسیندا پیا، باویں کوئی آج دے زمانے دا کوئی پیر بھی ہوئے، اون دے جسم وچوں پسینہ نکلے تا کہ ہوندا ہے؟ بول پو، بدبو آندی ہے، سمیل آندی ہے نا،
تے پیر انہوں خشبو لاونی پوندی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک چوں جیڑا پسینہ نکلدا آئی وہ دنیا دے عطراں تو بھی ود کے آئی۔ اچھا سوال ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خشبو کیوں لیندے آن؟ او پیارےو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خشبو نہ لیندے دنیا دے وچ اس سنت دا عمل کیویں رائج ہوئے آ؟ ایتھے میں گل بڑی باریکی دی کریندا پیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ دے آن، روزے تمر روزہ، روزے تمر روزہ، یعنی کھاونا پیونا کوئی نہ، افطار وہ کرنا یا ایک گھٹ پانی دا صرف اس واسطے کہ اسا روزہ چھڑا لیا، کھاونا پیونا کوئی نہ۔ توجہ کرے آئے حدیث پاک چمدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے تو روزہ رکھ دے ہن، صحابہ نے ویکھیا انہاں بھی روزے تو روزہ رکھنا شروع کر دیتا، صحابہ کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور ہوندے ویندے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا جو روزے تو روزہ پہ رکھ دے ہائے، اسی آکھیا چلو اے سنت ہے اساں بھی عمل کر لویے، اساں بھی رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کوئی کھادا پیتا بھی کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا جو کوئی نہ کھاندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک میں تے غیب جو طاقت دین دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پیاریو آپ اندازہ لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم مبارک اللہ پاک غیب چو طاقت دین دے۔ اس واسطے فرمایا ہے کہ نبی طاقت اتنی ہوندی ہے 40 کڑیل جوانہ تو ود کے طاقت ہوندی، بڑے بڑے واقعات ہیں چونکہ ٹائم مختصر ہوندا ہے۔ آپ اندازہ لاؤ کھوہ دے وچوں جیڑا ڈول کڈیندا یہ پتھر دا ہوندا ہے، 20 بندے رل کے کل کے چھکیندے ہن تاں پانی بہ رمدا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہک کے ہاتھ نہ چھک کے بھما مارے آئی۔ بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات آندے، میں بڑی گہرائیاں میں جا رہا ٹائم نو بھی نال ویدا پیاں، توجہ کرو گل سمجھو۔ جنس دے لحاظ نال کتنے وڈے مخلوق ہیں؟ 4، ایک جنس ہے حیوان، ایک جنس ہے جن، ایک جنس ہے فرشتہ، ایک جنس ہے انسان۔ اللہ پاک نے ان 4 مخلوقاں چوں انسان نو رتبہ دیتا ہے، فضیلت دیتی ہے۔ ہن اگر حضور نو اسی جنس فرشتہ بنائیے یہ تو شان گھٹ دی ہے، جنس آدم بنائیے مڑ شان ود دی ہے۔ اس واسطے اسی آنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس انسان ہیں، لیکن رتبے دلیال نال انسانہ تو بھی ود کے ہیں، اللہ تو بعد ہر شے تو ود کے ہیں۔ اللہ توانو تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ جویں جویں کی آیات چلدیاں گئیاں میں تشریح کریندا ویساں۔ بہرحال یہ جیڑا جنس شیطان ہے یہ آگے چوں بنیا ہے، فرشتہ جیڑا ہے اللہ پاک دے اپنے مخلوق کی نور۔ ایتھوں بھی گل سمجھو، نور 2 طرح دے، ایک نور مخلوق کی نور ہے، مخلوق کی نور جنوں اللہ نے بنایا ہوئے، ایک نور نور ذاتی ہے، وہ کیڑا نور ہے؟ جیڑا اللہ دا اپنا نور ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرشتے نور ذاتی چوں نہیں بنے، نور مخلوق کی چوں بنے، نور مخلوق کی جو بنن۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نور مخلوق کی منیے تو مڑ رتبہ گھٹدا ہے، کیونکہ فرشتے دا رتبہ انسان نالو گھٹ ہے۔ اگر نور ذاتی جو منیے تو پھر اللہ دا جز بن گیا، مڑ تاں مشرک ہو گئے ہیں۔ مڑ کیڑا نور منیے؟ او سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نور کتنے ہیں؟ 2، ایک نور نور مخلوق کی جنہوں اللہ نے خود تخلیق کی تھی، جویں آسمان مخلوق کی ہے اللہ نے آسمان بنایا، زمین مخلوق کی اللہ نے زمین بنائی، اندھیرا مخلوق کی ہے اللہ نے اندھیرا بنایا، اسی طرح روشنی بھی تو مخلوق کی ہے نا، اللہ نے روشنی بنائی۔ جیڑا مخلوق کی نور ہے وہ فرشتہ ہے، وہ کیڑی ہے؟ فرشتہ ہے۔ اگر حضور نو مخلوق کی نور منیے، فرشتہ منیے تو حضور دی شان گھٹ دیئے، کیونکہ اے تلے ہے،
یہ پرائمری سطح تے انسان اس تو اٹھتا ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نور ذاتی منی ہے جی میں اللہ دا نور ہے مرتا جزء خدا بن گیا مرتا سی مشرک ہو گئے ہیں. اس واسطے جنس کے لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ انسان ہیں. اللہ نے خود حضور کو لکھوایا فرمایا میرے محبوب آپ خود کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم. فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو، میں بھی پیتا ہوں تم بھی پیتے ہو، میں بھی غمی خوشی میں تم بھی غمی خوشی میں، مجھے بھی پسینہ آتا ہے تمہیں بھی آتا ہے، میں بھی سوتا ہوں تم بھی سوتے ہو، میں بھی حاجت کے لیے جاتا ہوں تم بھی حاجت کے لیے جاتے ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں سب نورانی ہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے قضائے حاجت کے لیے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی سارا نور ہے. سمجھ آ گئی؟ ساری خوشبو ہے. صحابی خود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے تھے، جب بہر اٹھے وہ درخت اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، میں اس جگہ پہنچا، میں نے نیچے تلاش کیا، کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں ملا. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. غالباً صحابی کا نام ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہتے ہیں ذی النورین؟ کیا مطلب؟ دو نوروں والا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے جو اولاد نکلی ہے وہ بھی نور ہے. لیکن بات پھر وہیں آ گئی، نور سے مراد جنس نور نہیں، جنس انسان ہے. لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر نورانیت اتنی بھری ہوئی ہے کہ ان کے سارے اعمال نورانیت والے ہیں. یوں ہی سمجھو کہ اللہ پاک نے مخلوق کی جب مٹی اٹھوائی زمین سے اٹھوائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی جو مٹی ہے فرمایا اللہ پاک نے جنت سے منگوا لی ہے، اور اس جنت سے منگوا کر اور اس کو جنت سے منگوا کر اس کو شفٹ اس مٹی کے ساتھ کر دیا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا یہ جو میرا ممبر ہے، فرمایا وہ جو میرا گھر ہے، فرمایا دونوں جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کے اندر ہی امانتاً رکھے گئے ہیں. تو پہلے ہی جنت کا ٹکڑا تھا، جنت میں چلی گئی. فرمایا وہ جو جنت اللہ پاک نے عطا کرنی ہے اس کا رتبہ بھی کم ہے، میرے نبی والی جنت کا رتبہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. اللہم صلی علی